ورفعنا لک ذکرک، ہوں لاکھوں سلام و ساکہ پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں پہ رخ موڑ دیے۔ اس موسم اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دی، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ حضرات ربیع الاول کا مہینہ ہے، اگست کا مہینہ ہے، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس علاقے میں میری جوانی گزری ہے، مجھے وہ بات یاد ہے جب میری داڑھی تو کیا مونچھیں بھی نہیں آئی تھی۔ لاہور میں پہلی بار میں نے عمر چوک میں بیان کیا تھا تو مولانا نے مجھے بلایا تھا۔ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے ہیں، ہمارے روحانی باپ ہیں، یاد رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ بزرگوں کا سایہ ہم پہ قادر رکھے اور مسجد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور سید الکونین کو کائنات کے رب نے اتنا مقام دیا، ابھی نہ ماں پیدا ہوئی تھی نہ باپ، نہ دادی نہ دادا، نہ نانی نہ نانا، نہ کائنات بنی تھی۔ اللہ نے تورات زبور انجیل میں سید الکونین کی شان کو بیان کیا۔ پھر میرے آقا دنیا میں آئے، جو پہلے آئے کوئی بستی کا بڑا، جو پہلے آئے کوئی علاقے کا بڑا، جو پہلے آئے کوئی قوم کا بڑا، جو پہلے آئے کوئی قبیلے کا بڑا۔ آپ بستی کے بڑے بن کے نہیں آئے، علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے، قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے، قبیلے کے بڑے بن کے نہیں آئے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، مجھے اللہ نے کائنات کا بڑا بنایا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیرا، آپ کائنات کے لیے بشیر و نذیر بن کے آئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آقا ساری دھرتی کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ حالی رحمت اللہ علیہ بولے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا۔ کیا شان لے کے آئے؟ تورات زبور انجیل پڑھو، انبیاء سارے شان والے۔ اللہ رب العزت نے کسی نبی کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی، اے میرے آدم تیری عمر کی قسم، اے میرے نوح تیری عمر کی قسم، اے میرے خلیل تیری عمر کی قسم، اے میرے اسماعیل تیری عمر کی قسم۔ اگر عمر کی قسم اٹھائی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائی، لعمرو کا لاڈلے تیری عمر کی قسم، عمر 63 برس تھی، 63 برس کے ایک ایک لمحے کی قسم اٹھائی۔ جب آپ بکریاں چرا رہے تھے اس وقت کی قسم، صفا پہاڑی پہ کھڑے بات کر رہے تھے اس کی وقت کی قسم، طائف میں قرآن سنا، میری طرف توجہ، طائف میں قرآن سنا رہے تھے اس وقت کی قسم، تیرے اٹھنے کی قسم، بیٹھنے کی قسم، چلنے کی قسم، لیٹنے کی قسم، اداؤں کی قسم، وفاؤں کی قسم۔ ارے اللہ نے اتنی شان دی ربیع الاول میں، بیان کر کے جاؤں کہ دنیا میں ارب پتی کھرب پتی کو پسینہ آئے، دنیا کو بدبو آئے، آمنہ کے لال کے پسینے سے دھرتی کو خوشبو آئے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ان کے بارے میں کہا تھا، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے اللہ نے مقام وسیلہ بھی بنایا، مقام محمود بھی بنایا، اتنا بابرکت بنایا۔ جب میرے آقا زمین پہ چلتے تھے بادلوں کے ٹکڑے ان پہ سایہ کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھک جایا کرتی تھی۔ ارے جن کی جدائی میں کھجور کا تنا رویا تھا، اللہ اکبر، جن کو اتنا بابرکت اللہ نے بنایا، فرمایا میں آمنہ کا لال اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پتھر مجھے سلام کرتا۔ جن کو اللہ نے سب سے بڑا اعزاز جو دیا وہ خاتم النبیین بنایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہمارے یہ بزرگ تو جب ختم نبوت کی تاریخیں چل رہی تھی اس ملک میں پیش تھے، قافلوں کی قیادت کر رہے تھے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہاں ختم نبوت کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑا کام کیا۔ شمسام رحمت اللہ علیہ
جیل میں چلے گئے بول رہے ہیں او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا پچھوں جگ تے نبی اور آ کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کو نہیں سکدا کھڑی کر کے انگلی آسمان وال تیر مانگوں میرے پیر بدر منیر مانگوں چند ٹکڑے کر کے لکھا کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا لوگوں آؤ ہمارا پیغام یہ ہے سیرت کو منایا نہیں جاتا جھنڈیاں لگا کے جلوس نکال کے اپنایا جاتا ہے آؤ اپنے عقیدے میں شکل و صورت میں لباس میں بالوں کی کٹنگ میں گھر کے ماحول میں ایک ایک چیز کے اندر میرے آقا کا رنگ لے آئیں آپ کی سیرت کو اپنا لیں یاد رکھیے اگر کسی عمل کے کرنے والے مشرق و مغرب شمال جنوب میں لاکھوں نہیں اربوں نہیں خربوں جس نوٹ پہ بانی ہے پاکستان کی مور نہیں ہوگی وہ عمر چوک کی کسی دکان پہ نہیں چل سکتا جس عمل پہ مدینے والے کی مور نہیں ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں چل سکتا ہم نے دنیا کے باسیوں کو کبھی بغداد کوفے اجمیر کا راستہ نہیں دکھایا ہم نے ایک ہی بات کی یہی ساری زندگی ہمارے بزرگوں نے صدا اس علاقے میں لگائی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ لوگوں عرش والے کو بڑا مان لو مدینے والے کو بڑا مان لو آخر میں سیرت کے حوالے سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ میں جماعت کی طرف سے آیا ہوں نمائندہ ہوں 30 سال ملک میں اللہ کی توحید ختم نبوت صحابہ و اہل بیت کی عظمت بیان کی الحمدللہ ساری زندگی اللہ کے دین کی دعوت بے لوث دی اللہ قبول کر لے میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی سیرت کی جب بھی دنیا میں کہیں مسلمان پریشان ہوتے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا امت کی ذہن سازی کیا کی فرمایا بنی اسرائیل کی بدکار عورت نے کتے کو پانی پلایا اللہ نے جنت دے مضر قبیلے کے لوگ آئے کپڑے پھٹے جوتی ٹوٹیاں سید الکونین نے کہا ان کے ساتھ تعاون کرو صحابہ اکرام نے ڈیر لگا دیا